بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمہ کے آغاز میں ہے۔ عرض ہوا کہ باقاعدہ بدایہ کا آغاز کرنے سے پہلے چند امور کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے جو فلسفے کے متعلق بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، ان کے جوابات ہوں۔ حق کے مطلب یہ تھا کہ ہم یہاں پر مقدماتی طریقے سے 15-20 جلسات رک کر خود فلسفے کے متعلق عمومی مطالب کو پیش کرتے، لیکن کیونکہ وہ فلسفہ مقدماتی میں مباحث پیش ہو چکے ہیں، یہاں پر اجمالاً فقط چند نکات کی وضاحت کر کے باقاعدہ بدایہ کا آغاز کرتے ہیں۔ لہٰذا اس جگہ پر زیادہ رکنے کا ارادہ نہیں ہے، فقط ایک آدھ جلسہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اہم ترین نکات کو یہاں پر پیش کرتا ہوں۔ باقی جو اور بہت سارے اہم مباحث ہیں، جیسے فلسفے کے مختلف مکاتب ہیں، ان مکاتب کی شخصیات ہیں، ان شخصیات کے مختلف آثار اور کتب ہیں، ان کا تعارف وہ انشاءاللہ کتاب کی تدریس کے دوران جہاں پر مناسبت آئے گی وہاں پر اہم ترین نکات کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ لیکن جو چند سوالات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، بہرحال ان کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کو پیش کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ان سوالات کو ختم کر کے آئندہ جلسے سے باقاعدہ بدایہ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے معاصر زمانے میں مشہد کے اندر ایک مکتب تفکر ہے کہ جو مکتب تفکیک کے عنوان سے مشہور ہے، مکتب تفکیک۔ یہ جو مکتب تفکیک ہے، ان لوگوں کا ماننا ہے کہ فلسفہ، عرفان، اس قسم کے جو علوم ہیں، یہ علوم مکتب آل محمد کو خراب کرتے ہیں۔ آپ جیسے ہی فلسفہ یا عرفان پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں معارف کے اندر اکثر اوقات ہم غلطیاں کرتے ہیں کہ مشہد کے اندر اس فضا کو بڑے پیمانے پر زور و شور کے ساتھ مطرح کرنے والے مرزا مہدی اصفہانی ہیں کہ بہرحال پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگردوں کے شاگرد، مرزا مہدی اصفہانی سے تقریباً یہ مکتب تفکیک زور پکڑتا ہے۔ اور خوبصورت تعبیر جو ہمارے بعض اساتید کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکتب تفکیک بہت ہی زیادہ ہمارے اخباریوں کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ یعنی اگر کہا جائے کہ یہ لوگ عقائد میں، اعتقادات میں اخباری ہیں تو بیجا نہ ہوگا۔ جو مصطلح اخباری ہیں وہ فقہ کے اندر بھی اخباری ہے، لیکن یہ لوگ خصوصیت سے عقائد اور اعتقادات کے بارے میں اخباریت والے نظریات رکھتے ہیں کہ بہرحال تفصیلی گفتگو تو اس مکتب کے بارے میں اپنے مقام پر، لیکن یہاں پر ان کی
ایک آدھ بات نقل کر کے اس کو نقد کرنا ضروری ہے تاکہ مطلب روشن ہو جائے۔ ان آغایون کا ماننا ہے کہ فلسفہ انسان اگر پڑھے یا عرفان پڑھے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا ذہن ان بشری تفکرات سے بھر جاتا ہے، پھر ہم جیسے ہی آیات اور روایات کی طرف جاتے ہیں تو آیات اور روایات کے مطالب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے، بلکہ معمولاً یا تفسیر بالرائے کا شکار ہوتے ہیں، ایسے ہوتا ہے، یا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ جو علوم بشری ہے ان کو اگر آپ حاصل کریں تو ائمہ اطہار نے جو مکتب بیان کیا ہے اس سے ہم دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ پھر ان عام فلاسفہ کی، یونانیوں کی، ان بشری لوگوں کی باتوں سے اپنے ذہن کو بھر دیتے ہیں، نتیجے میں جیسے ہی قرآن اور روایات کی خدمت میں جاتے ہیں تو آپ کا ذہن بالکل ان بشری تفکرات سے آغشتہ ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، پھر نہ روایت درست طریقے سے سمجھ میں آتی ہے نہ آیت درست طریقے سے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ معمولاً ان لوگوں کا ماننا ہے۔ دیکھیں، اس مسئلے کے جواب کے لیے اور اس مسئلے کو درست طریقے سے سمجھنے کے لیے میں دو مقامات پر گفتگو عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلا تو نقضی جواب ہے۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں عیناً یہی اعتراض ہمارے اخباری علماء اصولیوں پر کرتے تھے۔ اخباری حضرات کہتے تھے کہ آپ لوگ علم اصول کے اندر اتنی زندگی لگا دیتے ہیں، مختلف قواعد کے اندر، یہ مکتب تفکیک والے فلسفیوں کو کہتے ہیں تم یونانی فلسفہ پڑھتے ہو، اخباری ہمارے علماء اصولیوں کو کہتے تھے تم اہل سنت کا بنایا ہوا اصول پڑھتے ہو۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی وہ اخباری اصولیوں کو کہتے تھے اہل سنت کا بنایا ہوا اصول آپ لوگ لے کر آتے ہیں، اس کے مطابق آ کر روایات آل محمد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا یا تفسیر بالرائے میں مبتلا ہوتے ہیں یا آل محمد کے علوم سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ اور یہ تفکیکی فلسفیوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے ہیں، لہذا روایات آل محمد کی طرف جیسے ہی آپ آتے ہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں، خوب ائمہ اور قرآن مجید کے حقیقی مقاصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا نقضی جواب تو ان تفکیکیوں کو یہ ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، آپ علم اصول میں آ کر اخباریوں کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ علم اصول ائمہ کی روایات کے برخلاف نہیں ہے، آیات کے برخلاف نہیں ہے، بلکہ ایسے قوانین ہیں کہ جن قوانین کے ذریعے سے ہم خود روایات کی خدمت کرتے ہیں، آیات کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے آل محمد کے کلام کو سمجھا جائے، آیات کو کیسے سمجھا جائے۔ یہ علم اصول تو ان کی سمجھنے کی خدمت کی وجہ سے وارد ہوا ہے، یعنی علم اصول آپ کو ایسے قواعد مہیا کرتا ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے کلام ائمہ کو سمجھ سکیں۔ اور پھر اس سوال کا بھی جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ علم تو پہلے اہل سنت کے پاس تھا، وہاں سے آپ لوگ لے کر آئے، تو وہاں پر جواب دیتے ہیں کہ نہ، اہل سنت برادران کے اصول اور ہمارے اصول میں زمین تا آسمان تفاوت ہے، فرق بھی ہے، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، غلط بات بھی نہیں کر رہے یہ لوگ، لیکن میں کہہ رہا ہوں عیناً یہی مسئلہ فلسفی حضرات ان کو کہتے ہیں۔ بابا یہ جو تم فلسفہ اسلامی کے نام سے دیکھ رہے ہو یہ کبھی بھی ائمہ اطہار کی روایات یا قرآن کی آیات کے برخلاف نہیں ہے۔ جیسے وہاں پر علم اصول فقہی روایات اور آیات کو سمجھنے کے لیے ہے، اسی طریقے سے یہ فلسفہ اسلامی بھی روایات عقائد اور آیات معارف کو سمجھنے کی خدمت میں ہے، یعنی اس کو ہم پڑھتے ہیں تاکہ ان کو درست طریقے سے سمجھ سکے۔ یہ کیا بات ہوئی، ایک جگہ پر تو آپ اس بات کو مانتے ہیں، دوسری جگہ پر نہیں مانتے۔ تو یہ پہلا نقضی جواب ہے کہ کاملاً متین ہے۔ اچھا، رہ گئی بات یہ کہ یونانیوں کا فلسفہ ہے تو وہاں پر بھی اعتراض ہو رہا تھا، اصول بھی اہل سنت کا ہے،
آپ جواب دے رہے تھے کہ ہمارے اصول اور اہل سنت برادران کے اصول میں بہت زیادہ تفاوت ہے. تو عزیز من یہاں پر بھی عیناً یہی جواب ہے. اسلامی فلسفے میں خصوصیت سے ملا صدرہ کے بعد جو فلسفہ ہے، اس فلسفے میں اور یونانیوں کے فلسفے میں زمین تا آسمان تفاوت ہے. کہ بہرحال یہ ان مقدماتی دروس میں 25 میں تفصیل سے عرض ہوا ہے. اس نقطے کی وضاحت اس طریقے سے کر سکتے ہیں، اگر میں توضیح دینا چاہوں تو یوں بھی وضاحت ہو سکتی ہے. دیکھیں قرآن مجید کی جیسے ہی آیات کو ہم اٹھاتے ہیں یا بالعموم جو بھی متون دینیہ ہیں، چاہے قرآن مجید کی آیات ہوں یا روایات آل محمد ہوں، ان کو آپ اٹھا کر دیکھیں، ان آیات اور روایات میں مختلف چیزوں کے بارے میں گفتگو ہے. اسی قرآن کے اندر آپ کو اس جہان طبیعت اور نیچر اور مادے کے بارے میں بھی بہت زیادہ مطالب ملیں گے، انسان کے متعلق بھی بہت زیادہ مطالب ملیں گے. یہی قرآن اور روایات معاشرے کے بارے میں، سماج کے بارے میں، سوشیالوجی کہ آج کل عمرانیات جیسے کہتے ہیں یا درست لفظ عمرانیات، اس کے بارے میں بھی گفتگو ہے. سیاست کے بارے میں بھی گفتگو ہے، تربیت کے بارے میں بھی گفتگو ہے. اسی طریقے سے حقوق اور قانون کے بارے میں بھی بہت زیادہ گفتگو ہے. اسی طریقے سے اس عالم ہستی کے بارے میں بھی بہت زیادہ گفتگو ہے. خوب اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جو بندہ بھی قرآن مجید سے ادنا آشنائی رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ قرآن ان تمام چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کی تابعیت میں اس سے درس لیتے ہوئے آل محمد نے جو ان کی توضیحات بیان کی ہیں وہ بھی ان تمام چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. تو بس پہلا نقطہ تو یہ روشن ہے کہ متون دینیہ چاہے قرآن ہو چاہے روایات ہو، ان کے اندر ان تمام شعبہ جات کے بارے میں گفتگو پائی جاتی ہے. نیچر اور طبیعت کے بارے میں، انسان کے بارے میں، عمرانیات کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، تربیت کے بارے میں، حقوق اور قانون کے بارے میں، عمومی طور پر عالم ہستی کے بارے میں. خب یہ ہر ایک کے بارے میں گفتگو موجود ہے. اور یہ نقطہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے یا روایات آل محمد نے جو ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے وہ الفاظ متعارف تھے عربوں میں، یعنی ان الفاظ کے ذریعے سے، ان جملات کے ذریعے سے، اس زبان کے ذریعے سے ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے جو اس وقت عربوں کے درمیان رائج زبان تھی، یعنی جو عام طور پر بولی جاتی ہے اسی رائج زبان میں ان تمام حقائق کو بیان کیا گیا ہے. اچھا، ہم لوگوں کا عقیدہ ہے اور اس کو آپ بھی مانتے ہیں کہ ایک انسان جس فیلڈ اور موضوع کے اندر اچھے طریقے سے تخصص کرتا ہے وہ بندہ جب اس قسم کی آیات اور اس قسم کی روایات کی خدمت میں جاتا ہے تو وہ بہت سارے عظیم مطالب سمجھتا ہے کہ جن مطالب کو عام آدمی نہیں سمجھتا. میں اس کے لیے ایک واضح اور ملموس مثال آپ کو دوں. مثلا ایک فقیہ جو مجتہد ہے، فقاہت رکھتا ہے، بہت بڑا فقیہ ہے جس نے اپنی زندگی کا بہت بڑا عرصہ اسی فقہ آل محمد کی خدمت میں گزارا ہے. اب وہ بندہ اس آیت کے خدمت میں جاتا ہے کہ جو احکام کو بیان کرتی ہے، وہ اس سے ایسی ایسی باتیں سمجھتا ہے کہ جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. مثلا احل اللہ البیع یا الا ان تکون تجارتا عن تراض یا اوفوا بالعقود یا روایات میں المؤمنون عند شروطہم، یہ چند مطلقات اور عمومات شیخ انصاری جیسے فقیہ کے ہاتھوں میں آتے ہیں تو شیخ انصاری بیٹھ کر ان پر اتنا تأمل کرتا ہے کہ ان چند جملات کے بارے میں اتنے مطالب لکھتا ہے کہ ہمارے حوزے کے اندر مقاصد شیخ کو پڑھنے کے لیے 6 سال لگتے ہیں. خوب یہ کیا ہے؟ ظاہری طور پر احل اللہ البیع یا الا ان تکون تجارتا تراض یا اسی طریقے سے المؤمنون عند شروطہم یا اسی طریقے سے اوفوا بالعقود، ان کا معنی اتنا مشکل تو نہیں ہے، لیکن شیخ انصاری جیسے فقیہ کے ہاتھ میں جیسے یہ
چند جملات آتے ہیں تو وہ اس سے اتنے مطالب سمجھتا ہے کہ تقریباً 6 سال بیٹھ کر حوزے میں اساتید اور شاگرد درس و تدریس کے سلسلے میں آ کر اس کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں۔ خوب اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ ایسے کیوں ہوا؟ وہ جو شیخ انصاری اوفو بالعقود سے سمجھتا ہے، وہ جو شیخ انصاری ان اطلاقات سے نتائج لیتا ہے اور ان سے احکامات کو سمجھتا ہے، مختلف مباحث میں ان سے استفادہ کرتا ہے، یہ کیسے ہے؟ یا ایک اور مثال بھی دوں میں آپ کو، یہی شیخ انصاری بزرگوار جب اس روایت کو پڑھتا ہے لا تنقض الیقین بالشک، خوب اس جیسی 1-2 روایتوں کو دیکھتا ہے، وہ رسائل میں استصحاب کے نام سے اتنے مطالب لکھتا ہے کہ حوزے کے اندر کم از کم صرف رسائل شیخ کے استصحاب کے بعد کو انسان پڑھے تو 1.5 سال یا 2 سال لگ جاتے ہیں، اور معاصر شیخ انصاری کے بعد جو ہمارے بزرگان ہیں حوزے کے اندر جب استصحاب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کو 1.5 سال نہیں لگتا، 4 سال 5 سال لگ جاتے ہیں۔ خوب بات کیا ہے؟ لا تنقض الیقین بالشک، یقین کو شک کے ساتھ نہ توڑو، کتنا واضح ہے۔ لیکن ایک فقیہ اور ایک اصولی جب اس پر آ کر کام کرتا ہے تو وہ عظیم مطالب حاصل کرتا ہے۔ خوب یہ ہے، اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی جس فیلڈ کا ماہر ہے اس فیلڈ میں تخصص کر کے آئے گا اور آ کر ان آیات کی خدمت میں پیش ہوگا تو اس کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی جو عامی آدمی کو نہیں آئیں گی۔ مثلا جو ایک سیاستدان انسان ہے، خود سیاست میں اس نے کام کیا ہوا ہے، اس کو اگر یہ شریعت کے احکامات دو تو وہ ان احکامات سے کچھ اور سمجھتا ہے۔ اللہ یہاں پر مشہور جملہ بھی ہے، مثلا جیسے امام خمینی، خب امام خمینی جیسے فقیہ کو اگر آپ کہیں کہ بھائی حکومت اسلامیہ کو آپ کہاں سے سمجھتے ہیں، تو خب امام خمینی یہ جملات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام اور فقہ کی آپ احکامات کو دیکھیں، مثلا آپ خمس کے مسئلے کو دیکھیں، باب خمس کو دیکھیں، باب زکوٰۃ کو دیکھیں، باب امر بالمعروف کو دیکھیں، باب نہی عن المنکر کو دیکھیں، باب جہاد کو دیکھیں، باب نفی سبیل کفار کو دیکھیں، باب قضاء کو دیکھیں، باب حدود کو دیکھیں، باب دیات کو دیکھیں، باب قصاص کو دیکھیں۔ اگر ان تمام ابواب کو ایک دوسرے کی سائیڈ میں لگا کر آپ دیکھیں تو قطعاً آپ کو ولایت فقیہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ بھائی خمس کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، نفی سبیل کفار، قضاء، حدود، دیات، قصاص، خب یہ سارے احکامات اسی وقت آغا ہمارے معاشرے کے اندر آ سکتے ہیں کہ جب ایک حکومت اسلامی ہو، خب اس حکومت اسلامی کی بنیاد ان دینی احکامات پر استوار ہو اور اس کی ریاست ایک فقیہ کے ہاتھ میں ہو۔ وہ کہے گا اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان ابواب کو ایک دوسرے کے سائڈ میں آپ لگا کر دیکھیں، ولایت فقیہ خود بخود آپ کے لیے ثابت ہو جائے گی۔ خود کیوں؟ اس لیے کہ ایک فقیہ ہے جس کا ذہن سیاسی ہے، لہذا اس طریقے سے اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرے بہت سارے لوگ ہیں جن کا ذہن سیاسی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں ان چیزوں کو، ان نکات کو لیتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو ایک نفسیات کا ماہر ہے، ان آیات کو کہ جن کے اندر نفسیات کے بارے میں اشارہ جات ہیں، اگر اس نفسیات دان کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو پتہ نہیں کیا کیا نتائج اس سے لے گا۔ اسی طریقے سے عمرانیات کے بارے میں جو آیات ہے، خوب ان میں اشارہ فقط موجود ہے، لیکن ایک بندہ جس نے سوشیالوجی میں کام کیا وہ اس کو اگر وہ آیات دے دیں اور ان پر وہ تعامل کرے تو پتہ نہیں کون کون سے نتائج لے سکتا ہے۔ خوب یہ ایک طبیعی چیز ہے، جس زمینے میں، جس موضوع میں، جس شعبے میں ایک بندہ بہت زیادہ زحمت کرتا ہے، وہ زحمت کشید انسان اب اگر قرآن مجید کی ان آیات اور یا روایات آل محمد کی خدمت میں آتا ہے تو وہ اسے عظیم ترین نتائج حاصل کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ مثلا عطا میں ایک تنظیر دے رہا ہوں، مثال کے طور پر تنظیر ہے، حضرت موسیٰ کے معجزے کو سب سے پہلے کن لوگوں نے سمجھا؟ جو جادوگر تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خارق العادہ کاموں کے ساتھ ارتباط رکھتے تھے، ان کو پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ لوگ فوراً مومن ہوئے، ان لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ یہ فقط تنظیر ہے ایک جہت سے۔
تو ایک بندہ اگر ایک وادی میں کام کرتا ہے، اسی وادی کے اندر اگر جو آیات اور روایات آئی ہوئی ہیں ان کے اندر تعامل کرے گا تو اس کے سامنے نتائج اور ہوں گے، وہ کسی اور طریقے سے ان مطالب کو سمجھے گا۔ یہ عیناً قانون جو تمام جگہوں پر ہم مانتے ہیں، ہم معارف کے باب میں آ کر، عقائد کے باب میں آ کر، ہستی شناسی کے باب میں آ کر خوب اس قانون کو کیوں توڑ دیتے ہیں؟ یہ فلسفہ خوب کیا کرتا ہے؟ فلسفے کا کام کیا ہے؟ خوب فلسفے کا کام ہے موجود بما وہ موجود کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، واقعیت کے بارے میں، نظام ہستی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، نظام ہستی کے اندر تأمل کرتا ہے، بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔ جتنے افکار ہستی شناسی کے بارے میں، ان تمام افکار کو پیش کرتا ہے، ان پر تأمل کرتا ہے، دقت کرتا ہے، پڑھتا ہے، ان میں سے جو صحیح ہے اس کو لیتا ہے، جو درست نہیں ہے اس کو رد کرتا ہے۔ جب اتنا بڑا کام کرنے والا بندہ قرآن مجید کی خدمت میں آتا ہے تو پھر وہ کسی اور طریقے سے سمجھے گا۔ اور یہ جو تفقیہ کی بات کر رہے ہیں یہ بالکل قرآن اور روایات کے بالکل برخلاف ہے۔ مثلا قرآن سورہ زمر میں آیت نمبر 17 اور 18 میں کیا کہتا ہے؟ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، کہ اے میرے حبیب آپ بشارت دیں میرے ان بندوں کو کہ الذین یستمعون القول، کہ آپ جا کر خود لغت میں بھی دیکھیں استماع اور سماع میں فرق ہے۔ یہ یستمعون ہے یعنی بہت زیادہ غور سے سنتے ہیں۔ بشارت دو میرے ان بندوں کو جو بہت زیادہ غور سے سنتے ہیں مختلف باتوں کو، پھر ان باتوں میں سے جو سب سے احسن بات ہے اس کا اتباع کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہے کہ مختلف چیزوں کو آپ پڑھیں، سنیں، ان میں سے احسن کی اتباع کریں۔ یا مثلا امیر المؤمنین کا قول ہے غرر الحکم میں، اضربوا بعض الرأی ببعض کہ یتولد منہ الصواب، بعض نظریات کو بعض نظریات کے ساتھ ماریں، ٹکرائیں ان کو آپس میں، خوب اس سے حقیقت سامنے آئے گی۔ یعنی مختلف آراء اور نظریات کو دیکھیں۔ یا اسی طریقے سے اس غرر الحکم میں اس طریقے کے اور بہت سارے فرامین موجود ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلسفی بندہ بھی آ کر جب اس عالم ہستی کے بارے میں، عالم وجود کے بارے میں، عالم واقعیت کے بارے میں دقت کرتا ہے، تأمل کرتا ہے، تو اب اس بندے کا جو فہم ہوگا اس عامی بندے سے کئی گنا بہتر ہوگا۔ جیسے شیخ انصاری ایک فقیہ اور اصولی کے عنوان سے کسی آیت اور روایت کی خدمت میں جاتے ہیں تو اس کا عجیب و غریب فہم ہوگا۔ جیسے ایک سیاست دان ان آیات کی خدمت میں جاتا ہے کہ جن کے اندر عموم سیاسی بیان ہوئے تو اس عامی بندے سے بہت زیادہ فرق کرے گا۔ اسی طریقے سے کسی بھی فیلڈ کا ماہر اس آیات کو اگر اپنے سامنے لے کر آئے اپنے متعلق جو اس کی فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں تو اس کا فہم بہت زیادہ برتر ہوگا۔ خوب جب ہم اس بات کو ہر جگہ پر مانتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے مجھے ان تفقیقیوں سے، پھر آ کر انہی معارف اور حقائق کے بیان کے بارے میں جو آیات اور روایات ہیں ان میں یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پر فوراً یہ کیوں فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہاں پر تفسیر بالرائے ہوگی، یہاں پر ائمہ کے کلام پر آپ اپنی بات کو تعمیل کریں گے؟ نہ، تفسیر بالرائے بالکل غلط ہے، تفسیر بالرائے مخدوش ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب اس نے اپنے فن کے اندر کام کیا ہے تو بہت ساری نزاکتیں، بہت سارے نکات ایسے ہیں جو یہ سمجھ رہا ہے دوسرا بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ یہ ایک قانون ہے، فقہ و اصول میں ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ آیات الاحکام کے بارے میں جو فقیہ آ کر بحث کرتا ہے اور عام مفسرین کی بحث دیکھیں، دونوں میں زمین کا آسمان فرق ہے۔ فقیہ جو آیات الاحکام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے وہ عام فقیہ نہیں کر سکتا، وہ عام بندہ نہیں کر سکتا، عام مفسر اس طریقے سے گفتگو نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تخصص کیا ہے۔ ایسے ہی دوسرے موارد میں بھی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک وسوسہ ڈالنا ہے
فوراً ایک احساساتی حملہ کرنا ہے کہ آل محمد سے ہٹ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے ہمیں یونانیوں کی طرف جانے کی، یہ سارے احساساتی حملات ہیں۔ خوب کون کہہ رہا ہے کہ آپ یونانیوں کی طرف جائیں؟ کون کہہ رہا ہے کہ آپ اہل بیت اطہار کے کلام پر اپنی رائے کو آ کر تعمیل کریں؟ نہ، لیکن خداوند متعال نے عقل جیسی نعمت دی ہے کہ قرآن مجید میں خود بہت زیادہ تائید موجود ہے کہ تفکر کریں، تعقل کریں، سوچیں۔ اسی طریقے سے ائمہ اطہار نے بھی اس پر بہت زیادہ تاکید کیا ہے، بلکہ ہمارے کتاب العقل والجہل کو اٹھا کر دیکھیں، اصول کافی کا آغاز کتاب العقل والجہل سے ہوتا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آئیں اور فقط ان اخباریوں کی طرح فقط نقلی چند چیزوں پر جمود کریں، آپ خود اپنی عقل سے کام نہ لیں؟ اب یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ اور یہ بندہ بھی کہ جو معارف میں کام کرتا ہے، یہ بندہ بھی ایسے نہیں ہے کہ ائمہ اطہار کے مقابلے میں آ کر فرض کریں ارسطو کو، افلاطون کو، سقراط کو، ان کو لے کر آتا ہے۔ نہ 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 نہ، کبھی بھی نہیں۔ بلکہ یہاں پر جو تأمل کرتا ہے، دقت کرتا ہے، اسی لیے تأمل اور دقت کرتا ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جو ان حقائق معارف کے بارے میں یا روایات جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے۔ اصلاً یہ کام کر رہا ہے تاکہ جیسے وہاں پر آپ کہہ رہے تھے نا، اصولی قواعد اصولیہ میں دقت کرتا ہے تاکہ فقہی روایات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے۔ اب یہ فلسفی بھی آ کر یہاں پر کام کرتا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ان متون دینی کو سمجھ سکے۔ اور ہم نے دیکھا ہے بالکل انصاف کے ساتھ آپ دیکھیں، جس بندے نے ان چیزوں میں کام کیا ہے وہ ان معارف کی آیات اور روایات کو دوسروں سے بہت ہی بہتر طریقے سے سمجھتا ہے۔ اس کے لیے شاہد کے طور پر میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے دوں۔ قرآن مجید کی تمام تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں، لیکن ایک طرف سے آپ تفسیر المیزان کو رکھیں۔ خب المیزان مرحوم علامہ طباطبائی ان آیات کے فہم میں دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ موفق کیوں ہے؟ کیوں جو کام تفسیر المیزان میں ہوا کسی تفسیر میں کام نہیں ہوا؟ آخرکار کیوں؟ یہ کیوں اتنا موفق ہے؟ اب اس کا نتیجہ، اس کا نقطہ، اس کا سر اور راز یہی نقطہ ہے۔ یا مثلا اصول کافی کی شروعات کو آپ اٹھا کر دیکھیں، ایک طرف سے مرآت العقول کو رکھیں لیکن دوسری طرف سے مرحوم فیض کی شرح کو رکھیں، یا ملا صدرہ کی شرح کو رکھیں، یا آغا شعرانی کے جو اصول کافی پر تعلیقات ہیں ان کو آپ رکھیں، آپ دیکھیں گے کہ مرحوم فیض، آغا شعرانی، ملا صدرہ بہت زیادہ موفق ہے ان معارف کی روایات کو سمجھنے میں نسبت بے مرآت العقول۔ میں توہین نہیں کر رہا، لیکن مرحوم مجلسی کی مرآت العقول کو اٹھا کر دیکھیں، کیا بھرا پڑا ہے، یا تمل یا تمل یا تمل یا تمل، ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو۔ خب یہ تو تفسیر نہ ہوئی، یہ تو شرح نہیں ہوئی۔ ایک بندے سے آپ جا کر پوچھیں کہ بابا فلاں راستہ کہاں جاتا ہے، وہ آپ کو بیٹھ کر احتمالات دے، ہو سکتا ہے ادھر جائے، ہو سکتا ہے ادھر جائے، ہو سکتا ہے ادھر جائے، ہو سکتا ہے ادھر جائے۔ خب اس کا مقصد ہے نہیں پتا۔ یہ توہین نہیں ہے، واللہ بخدا توہین نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس معارف کی وادی میں بہت زیادہ دقت نہیں ہے، وہ اس لحاظ سے وہاں پر وہ موفقیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ یا مثلا تفسیر مجموع البیان اپنی تمام عظمتوں کے باوجود قرآن مجید کی آیات کی جب تفسیر ہوتی ہے تو کیا ہے وہاں پر؟ ابن عباس ایسے کہتا ہے، قتادہ ایسے کہتا ہے، اکرمہ ایسے کہتا ہے، فلاں ایسے کہتا ہے، وہ یوں کہتا ہے، وہ یوں کہتا ہے، وہ یوں کہتا ہے۔ خب بابا تفسیر کیا شد؟ تفسیر کیا ہوئی؟ بالآخر آیت نے کیا کہا؟ وہ تو وہاں پر گم ہو گیا۔ ہو سکتا ہے ابن عباس یوں کہتا ہے، قتادہ یوں کہتا ہے، اکرمہ یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے، مجاہد یہ کہتا ہے۔ خب یہ تفسیر ہوئی؟ توہین نہیں ہے، واللہ بخدا توہین نہیں کر رہا، لیکن عرض کر رہا ہوں یہ تو تفسیر نہیں ہوئی نا۔ ہوا اس کا مقصد یہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کا مقصد یہی ہوا نا، ایک بات کے بارے میں آپ 50 احتمالات دینا شروع کر دیں، آخر میں مقصد یہ کہ بات ہمارے لیے واضح نہیں ہے، اس کو تفسیر نہیں کہتے۔ جیسے میں نے مثال دی، آپ ایک چوراہے پر کھڑے، کوئی بندہ آپ سے آ کر پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں شہر جانا ہے، راستہ کون سا جاتا ہے، آپ اس کو کہیں کہ محتمل ہے کہ یہ ہو، 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 چاروں طرف کا احتمال دیں۔ خب آپ نے اس کو راستہ بتایا یا الجھایا؟ اس کا مقصد ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ خب یہ ایک نقطہ کہ میں اس کی تاکید اتنی زیادہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال کیا کروں، مجبوری تھی کہ
اس نقطے کی وضاحت ضروری ہے. یہ جو ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے اور احساساتی حملہ کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا نا جیسے وہابیت کی جانب سے حملہ ہوتا ہے، تشیع پر کیسے حملہ کرتے ہیں؟ وہ لوگ توحید کو ڈھال بناتے ہیں. بابا یہ لوگ مشرک ہیں، خدا کو نہیں مانتے، توحید فی الالوہیت میں شرک کرتے ہیں، توحید فی العبادت میں شرک کرتے ہیں، توحید فی الربوبیت میں شرک کرتے ہیں. ایسے کرتے ہیں. اور ظاہر میں ان کے پاس بیانات بھی ہاتھوں میں ہوتے ہیں، لیکن وہ بیانات ان کے لیے دلیل نہیں ہوتے، لیکن ایسے پروپیگنڈا ہوتا ہے توحید کو ڈھال بنا کر. اس طریقے سے یہ لوگ آ کر کہتے ہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تفقیقی حضرات بھی عیناً یہی کام یہاں پر کرتے ہیں. ان تفقیقیوں کو دیکھیں، یہ لوگ آ کر ولایت آل محمد کو ائمہ اطہار کے نام کو ڈھال بناتے ہیں، اسی کو ڈھال بنا کر آ کر رد کرتے ہیں. بابا ہم تو آل محمد کو مانتے ہیں، ہم تو روایات آل محمد کی بات کریں گے، ہم تو قرآن کی بات کریں گے، ہم وہی بات کریں گے جو آل محمد نے بات کی ہے. خو بابا کس نے کہا کہ وہ جو مقابلے والا ہے، سامنے والا ہے، وہ آل محمد کی بات کو نہیں مانتا، یا وہ آل محمد کے مقابلے میں کسی ارسطو کو، کسی سقراط کو، کسی نمی دونم فلاں کو لے کر آتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ ان کا آپس میں تقابل نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے. جیسے ہم شیعہ حضرات وہابیوں کو جواب دیتے ہیں، کون کہتا ہے کہ ولایت آل محمد، اہل بیت اطہار خدا کے مقابلے میں ہیں، جو تم آ کر توحید اور اس طریقے سے ولایت کا آپس میں ٹکراؤ کرتے ہو؟ یہاں پر بھی عیناً ان کو بھی یہی جواب عرض کرنا چاہیے. کس نے کہا کہ یہ جو آل محمد کی روایات ہیں، آل محمد کے فرامین ہیں، یہ فلسفہ جو بندہ بیان کرتا ہے، فلسفہ جو پڑھتا ہے، ان حقائق جو پڑھتا ہے، وہ آ کر ان آل محمد کے مقابلے میں آ جاتا ہے؟ نا عزیز ماں، یہ بندہ بھی چاہتا ہے کہ آل محمد کی تعلیمات کو عمیق طریقے سے سمجھے. تم بھی یہ چاہتے ہو. تم آ کر آل محمد کی روایات کا وہی معنی کرتے ہو جو گلی کوچے کے ابتدائی افراد آ کر اس سے ابتدائی معنی سمجھتے ہیں. لیکن مگر یہ خود نہیں آیا روایات میں کہ انہی قرآن مجید کی آیات کے اندر اور روایات آل محمد کے اندر اسرار موجود ہے. ایک ظاہری معنی ہے، پھر اس سے عمیق ہے، پھر اس سے عمیق ہے، پھر اس سے عمیق ہے. خوب ہمیں آیا وہ عمیق معنی نہیں سمجھنا چاہیے؟ جو اس حقائق کے بارے میں، عالم کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے جب اس فن کے اندر آپ آتے ہیں، اس میں تأمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، دقت کرتے ہیں، بہت سارے زوایا ایسے ہیں جو آپ کے لیے روشن ہوتے ہیں. پھر آل محمد کی روایات کو دیکھتے ہیں، آپ کے لیے اور بہت زیادہ زوایا روشن ہوتے ہیں. اور یہی فرق ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملا صدرہ کا جو فلسفہ ہے، وہ ملا صدرہ کا فلسفہ دوسرے تمام فلسفیوں سے زیادہ موفق ہے. خوب نقطہ اس کا یہی ہے کہ اس بندے نے آ کر اسی فلسفے کے اندر تأمل کیا، پھر روایات آل محمد کو دیکھا، وہاں سے نورانیت حاصل کی، پھر اس کے لیے اور بہت زیادہ راہیں کھلتی ہے. خوب ملا صدرہ کہ بہرحال یہ تفصیلات میں ان مقدماتی گفتگو کے اندر بیان کر چکا ہوں، میں ان تفصیلات کو یہاں پر عرض نہیں کر رہا. خوب ملا صدرہ خود آ کر یہ جملات کہتے ہیں، تباً للفلسفۃ لا تطابق قوانینها قوانین الشرع. خدا کی لعنت ہو اس فلسفے پر جس فلسفے کے قوانین شریعت کے ساتھ تصادم رکھتے ہوں، شریعت کے ساتھ ٹکراؤ رکھتے ہوں. خب ملا صدرہ اصلاً عقل بھی وہ کہتا ہے کہ جو منور ہے نور معرفت اہل بیت کے ذریعے سے، یا وہ عقل کے جو مکتحل ہے اکتحال، جس نے اپنی آنکھوں میں سرما ڈالا ہے. کون سا سرما ڈالا ہے؟ روایات آل محمد کا. خوب یہ احساساتی جملات نہیں ہونے چاہیے، یہ احساساتی جو حملہ ہے یہ درست نہیں ہے. یہ ایک نقطہ کہ جس پر میں زیادہ زور نہیں دینا چاہ رہا تھا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، دینا پڑا. یہ فلسفی بھی بیچارہ آتا ہے اور آ کر خدمت کرتا ہے. اور دوسرا نقطہ، بابا اگر آپ علوم عقلی اور نقلی میں کام نہ کریں، عقلی میں آ کر کام نہ کریں، تو روش نقلی تو عمومیت نہیں رکھتی. مثلا آپ صرف آیت اور روایت کے ذریعے سے استدلال کریں. خود کس کے لیے استدلال کریں گے؟ جو آیت کو مانتا ہو، جو روایت کو مانتا ہو، مسلمان ہو، شیعہ ہو، اس کے سامنے یہ کر سکتے ہیں. لیکن بین الاقوامی سطح پر جو بندہ نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ روایات کو مانتا ہے، عقلی گفتگو کرتا ہے، اس کے ساتھ آپ کیسے گفتگو کریں گے؟ آج کل کے زمانے میں یہ چیز تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، پوری دنیا ایک دہکدہ بن چکی ہے، ایک گاؤں کی شکل میں ہے.
پوری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کے ساتھ جب عقائد اور معارف میں آپ گفتگو کریں گے تو آپ کی روش کون سی ہونی چاہیے؟ نقلی روش ہوگی۔ آپ یورپ کے کسی ملحد کے ساتھ اگر گفتگو کریں گے تو آپ اس کو کہیں گے کہ نہ، کیونکہ ہماری قرآن کی آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہماری کافی کی روایت میں یوں لکھا ہوا ہے، لہذا ہم ایسے کہتے ہیں۔ وہ آپ کی اس بات کو مانے گا؟ یا اس کے ساتھ آپ کو عقلی گفتگو کرنی ہوگی۔ خب عقلی گفتگو کرنی ہوگی تو عقلی طریقہ کار میں، اسلوب میں، اس میں کام کیا ہو۔ خب عالم اسلام کے اندر وہ کون سا ایسا علم ہے کہ جس علم کے اندر اس عقلی اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتقادات، عقائد، حقائق، یہ وہ ان کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے؟ خب یہی فلسفہ ہے۔ فلسفے کے علاوہ کون سا علم ہے؟ یہاں پر میں ایک جملہ عرض کر دوں، کہتے ہیں کہ مرحوم علامہ طباطبائی جب یہاں پر قم میں فلسفے کی تدریس کرتے تھے تو بہرحال لمبی چوڑی کہانی کے خلاصہ اس کا کہ آخر میں آغا بروجردی کو بہت زیادہ شکایات ہوئی کہ یہ بندہ صرف ملحدین کی بات کرتا ہے، دوسروں کی بات کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، اور حوزے کے اندر انحراف پھیلا رہا ہے۔ کہ بہرحال لمبا چوڑا قصہ ہے۔ آغا بروجردی کو آمادہ کرتے ہیں کہ آغا بروجردی علامہ طباطبائی کے بارے میں کوئی جملہ کہیں۔ خوب جیسے ہی مرحوم تقی فلسفی، مشہور جو خطیب تھے تقی فلسفی، آغا تقی کو پتہ چلتا ہے، تقی فلسفی کو، وہ آتے ہیں، بہت بڑے یعنی ایران کے معاشرے کے اندر بہت بڑے ممبری اور خطیب تھے، اسے بڑا ممبری اور خطیب شاید آپ کے تصور میں نہ ہو۔ وہ آغا بروجردی کے پاس آتے ہیں، بہت سارے رسالوں کا ڈھیر لے کر آتے ہیں اور آغا بروجردی کے سامنے آ کر رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آغا آپ ان کے سوالات کے جوابات دیے، سارے ملحدین کے ہیں، سارے وہ لوگ جو بے دین ہیں، جو اسلام پر، دین پر، ان چیزوں پر اعتراضات کرتے ہیں، ان لوگوں کے اعتراضات ہیں، آپ جوابات دیں۔ خوب آغا بروجردی زعامت دینیہ ہے، فقہی کام کر رہے ہیں، ان کاموں میں مشغول ہے، وہ بیچارے کہاں سے جوابات دے سکتے ہیں اپنی مصروفیات کی بنا پر؟ خوب آغا بروجردی کہتے ہیں کہ علماء کو جوابات دینے چاہیے، تو آغا تقی فلسفی کہتے ہیں کہ کون سا عالم ہے، آپ کسی کو ہائر کریں، آ کر ان الہادیوں کے ملحدین کے اعتراضات کے جوابات دیں۔ بہرحال قصہ کوتاہ بات کو ختم کروں، آخر میں آغا تقی فلسفی کہتے ہیں کہ ایک بندہ حوزے کے اندر ہے، علامہ طباطبائی، محمد حسین طباطبائی، وہ بیچارہ یہی کام کرتا ہے، شاگردوں کی اسی طریقے سے تربیت کر رہا ہے۔ ایک بندہ حوزے میں بیٹھا ہوا ہے جو اس طریقے کا کام کر رہا ہے، اس کو بھی یہ مولوی برداشت نہیں کرتے، اس کے خلاف بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ خوب اگر یہ بندہ بھی آ کر چھوڑ دے درس تو ان ملحدین کے، ان تمام لوگوں کے اعتراضات کے جوابات کون دے گا؟ خوب یہ عیناً یہی بات یہاں پر بھی ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے ماحول کے اندر دیکھیں، آئے دن مختلف قسم کے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، خوب ان کا جواب کون دے؟ یہ دوسرا نقطہ فلسفے کی اہمیت کے لیے کہ کام کرنا چاہیے۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا اور میں جلدی میں فقط ایک دو نقطے کی طرف اشارہ کروں، ان کی توضیح نہیں دے پاؤں گا۔ اور دوسرا، خود آغا آپ علم کلام میں آتے ہیں، خوب خدا کو ثابت کرنا، شریعت کو ثابت کرنا، ان تمام چیزوں کو آپ کیسے ثابت کرتے ہیں؟ نقل کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں۔ خدا موجود ہے، اس کے لیے دلیل آپ یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد، یا فلاں معصوم کی روایت اس لیے خدا ہے۔ وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ نہ، خداوند متعال کو عقل کے ذریعے سے ہم ثابت کرتے ہیں، شریعت کو عقل کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں۔ خوب یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی عقل کو آپ یہاں مانتے ہیں کہ خدا کا اثبات عقل کے ذریعے سے ہوگا، اصل نبوت کا اثبات عقل کے ذریعے سے ہوگا، نبی کا اثبات عقل کے ذریعے سے ہوگا، لیکن جب ان بنیادی چیزوں کو عقل نے ثابت کر دیا، اب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عقل پر تالا لگا دو، اور اب آئے آپ کہیں کہ نہ، اب عقل کو استعمال نہیں کرنا، اب فقط جو آیت میں لکھا ہوا ہے اور جو روایت میں لکھا ہوا ہے۔ خوب یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اصل شریعت خدا کے اس بات کے لیے ان کو ثابت کر کے اور اس کے بعد آپ آئیں اور آ کر عقل پر تالا لگا دیں؟ بھائی اگر عقل کی بات حجت ہے تو ہر جگہ پر حجت ہے، چاہے خدا کے اس بات کے لیے ہو، چاہے شریعت کے اس بات کے لیے ہو، اور اگر حجت نہیں ہے تو کسی جگہ پر حجت نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ خدا کے وجود کو ثابت کرو، شریعت کو ثابت کرو، ان چیزوں کو ثابت کرو، اور اس کے بعد آپ آئے اور عقل پر تالا لگا دیں؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ دوسرا نقطہ کہ یہاں پر ضرورت تھی کہ میں توضیح دوں زیادہ، لیکن بہرحال اشارہ کافی ہے۔ بس خلاصہ کلام یہ ہوا بندہ حقیر کا
کہ آج میرا ارادہ تھا کہ اس بات کو سمیٹ لوں گا لیکن عملاً نہیں ہو سکا۔ عملاً ایک درس ہمیں اور اس موضوع پر کہنا پڑے گا کہ جس میں اس نقطے کو بیان کروں کہ ائمہ اطہار کی فلسفے کی نسبت سے برخورد کیا تھی۔ ائمہ نے ان فلسفی مکاتب کے بارے میں اور فلسفے کے بارے میں کون سا موقف اختیار کیا، کہ میرا ارادہ تھا کہ اس بات کو سمیٹ لوں گا لیکن بہرحال توضیح اور وضاحت کی وجہ سے نہیں کر پایا۔ یہ اگلا جلسہ ایک اور ہمارا شاید مقدماتی بحث میں ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔